بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج یہ 48ویں نشست ہے، 48 ایپیسوڈ۔ پہلی وحی اور غار حرا کا موضوع زیر بحث ہے، اور آج غامدی صاحب کے سامنے مزید سوالات اور مزید اعتراضات رکھیں گے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشستوں میں بہت تفصیل سے بات ہوئی، یہ جو پہلی وحی کی روایت ہے صحیح بخاری میں، اس کے متن پر آپ کے طالبانہ سوالات، اس کے بعد اس کی سند کی تحلیل پر جو آپ کے ذہن میں اشکالات سوالات ابھرتے ہیں، بہت تفصیل سے اس موضوع کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب ہم یہاں پہنچ چکے تھے کہ اس سب کے بعد ایک پیرلل روایت سیرت ابن ہشام میں بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی ایک نیا پرسپیکٹیو دیتی ہے۔ تو پھر پہلی وحی ہے کون سی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پہلی وحی کیا ہے؟ اس بارے میں پہلے قدماء کا کیا نقطہ نظر ہے، اور آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ابن ہشام کی سیرت سے جو روایت ہمارے سامنے آئی، اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ پیغمبر کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا۔ اتنی بات معلوم ہوئی۔ اگر آپ تمام روایات پر جو کچھ بھی اب تک ہم نے کہا ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں تو اتنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کیا بات واضح ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا، اس کے بعد آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد حرا سے نکل کر پہاڑ کے وسط تک آئے، وہاں جبریل امین کو پہلی مرتبہ آپ نے آسمان پر چھائے ہوئے دیکھا، ٹھیک، اور آپ کو یہ بتایا گیا، یعنی اس میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ میں جبریل امین ہوں، اپنا تعارف کرایا گیا، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ انک رسول اللہ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بالکل درست جگہ ہے، اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی وہ پہلی چیز ہے جو آپ کو کہی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے اور یہ دیکھیے کہ پھر پہلی وحی یا قرآن مجید کے نزول میں پہلی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ میں اس سے پہلے کئی بار یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بالعموم جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روایات ہی کی بنیاد پر رائے قائم کی جاتی ہے، ٹھیک، الا یہ کہ کوئی بڑی ہی نمایاں چیز اس کے ساتھ متصادم ہو جائے۔ میں نے اور اس سے پہلے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بتایا ہے، اور میں نے جگہ جگہ البیان میں یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس کا بہترین طریقے پہ تعین خود قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو آپ سورہ میں تدبر کریں، اس کو پڑھیں، پھر سورہ میں تدبر، اور سورہ میں تدبر کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جس ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے، صورتیں اس میں جس طریقے سے لائی گئی ہیں، اگر کوئی الجھن باقی رہ جائے تو اس پر غور کریں، اور پھر بار بار سورہ کو پڑھیں، تو آپ پر یہ بات کم و بیش تعین کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ کیا زمانہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے یہ تو نہیں معلوم ہوتا کہ 5 ہجری یا 4 نبوت یا 3 نبوت، یہ تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ دور کون سا ہے۔ یعنی وہ ابتدائی دعوت کا دور ہے، وہ انذار عام کا دور ہے، وہ اتمام حجت کا دور ہے، وہ ہجرت و برات کا دور ہے، اس میں مدینہ میں آ چکے ہیں، اس میں ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، اس میں اہل ایمان کا تزکیہ و تطہیر ہو رہا ہے، اس میں اقدام کی تیاری ہو رہی ہے، اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر پیغمبر کی دعوت کے لحاظ سے اور اس کے مختلف مراحل کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں تو پھر کم و بیش طے ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں زمانے کی سورہ ہے۔ ٹھیک، چنانچہ آپ دیکھیں کہ میں نے 2 صورتوں کا الگ تعارف لکھا ہے البیان میں۔ اس کے بعد اب جو سادہ ترجمہ شائع ہوا ہے اس میں بھی وہ تعارف لگا دیے گئے ہیں، ان کو پڑھیے۔ ان میں ہر جگہ میں نے یہ بیان کیا ہے یہ مرحلہ انذار میں نازل ہوئیں، یہ مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئیں، یہ مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئیں، ہر جگہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یعنی مرحلہ کون سا ہے، اور پھر مراحل کے بارے میں پہلے جو مقدمہ لکھا ہے وہاں بتا دیا ہے
کہ جب یہ مراحل کہے جاتے ہیں یا ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل ہیں، اور پیغمبروں کی دعوت بالعموم انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ رسولوں کی دعوت، پیغمبروں کی دعوت انہی مراحل سے گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آخر میں جا کر فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ دینونت کے مراحل ہیں، یہ جزا و سزا کے مراحل ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو عدالت برپا ہوتی ہے اس کے مراحل ہیں۔ ٹھیک، اتنی بات اگر واضح ہو گئی تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس جانب توجہ دلاؤں گا کہ جس وقت آپ کے سامنے روایتیں آتی ہیں تو روایتوں میں بہت کچھ تضادات ہوتے ہیں، بہت سے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں تدبر کر کے جو حقائق قرآن واضح کرتا ہے پہلے ان کو مجرد قرآن کی بنیاد پر سمجھیں۔ جب قرآن مجید کی بنیاد پر سمجھ لیں تو آپ روایتوں کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک، یعنی یہ ترتیب تبدیل کرنی چاہیے۔ اگر یہ ترتیب آپ تبدیل نہیں کریں گے تو روایت میں بیان کی گئی بات، جیسے کہ یہ غار حرا کے معاملے میں ہوا ہے، آپ کے ذہن پر اپنا استیلا قائم کر لے گی، اور اس کے بعد آپ ایک جگہ ایک آیت نقل کر دیں گے، دوسری جگہ دوسری آیت نقل کر دیں گے۔ بظاہر آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہوں گے لیکن قرآن میں تدبر کا حق ادا کیے بغیر۔ ٹھیک، پہلی وحی کے مسئلے کو اب ہم انہی اصولوں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک روایت ہے، اور یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ پہلی وحی کون سی تھی۔ اچھا، یعنی غار حرا میں سورہ علق کے علاوہ وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ خواب تھا، وہ ہم نے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور جگہ کوئی اور روایت بھی ہے؟ یعنی ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ اچھا، اسی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے دوسری رائے بھی قائم کی ہے۔ یعنی اس بات پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے، قاطبتاً سب اہل علم یہ نہیں کہتے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، اچھا، بلکہ دوسری رائے بھی ہے۔ ٹھیک، تو جس طریقے سے ہم نے بخاری کی اس روایت کو تزکیہ و تحلیل سے گزارا، پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ ابتدائی آیات الگ سے نازل ہو سکتی ہیں، کیا ان کو سورہ سے غیر متعلق کیا جا سکتا ہے، کیا ان میں کوئی فصل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، سورہ ہم آہنگ ہے، وہ ایک ہی طریقے سے بات بیان کر رہی ہے، کس طریقے سے اس کے لب و لہجے کو، اس کے انداز کو ہم نے متعین کر کے اس سے یہ بتانے کی صحیح کی کہ یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو یہ ایک رائے یا ایک نقطہ نظر کا تجزیہ تھا، روایت کی روشنی میں بھی اور خود قرآن مجید کی روشنی میں بھی۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ پھر ایک دوسری روایت سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اس دوسری روایت کو محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کی خوبی یہ ہے کہ وہ مرفوع روایت ہے، اچھا، یعنی یہ تو مراسیل ہیں، موقوفات ہیں، یعنی ان میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بات کرتے ہوئے اس طرح نہیں بتایا گیا، یا اگر بتایا گیا ہے تو روایت کا اتصال نہیں ہو رہا، یعنی کوئی تابعی بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ظاہر ہے کہ اسے یہ بتانا ہے نا کہ اگر وہ تابعی ہے تو اس نے کس صحابی سے یہ سنا، اور صحابی کو یہ بتانا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو ان روایتوں میں یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن اس روایت میں یہی صورتحال ہے، یعنی صحابی بھی متعین ہے، اور صحابی نے یہ صراحت کی ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ ٹھیک، تو اس روایت کی اہمیت بہت ہو جاتی ہے، یعنی وہ تو اب ایک مرفوع روایت ہے۔ ایک صحابی جب اعتماد کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہے، ٹھیک، میں نے یہ سوال خود خدا کے پیغمبر سے کیا ہے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا، تو اس جواب کی بنیاد پر بعض لوگوں نے وہ دوسری رائے قائم کی ہے۔ ٹھیک، وہ جو دوسری رائے ہے اس کی بھی تحلیل ہونی چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے اختلاف کریں، اتفاق کریں گے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر اس سے ہم اختلاف کریں گے تو پھر اس کا بھی اسی طریقے سے تجزیہ و تحلیل کر کے جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ آخر کیوں ناقابل قبول ہے، اور اگر قابل قبول ہے تو اس کے لیے کیا توجیہ ہے، یا وہ بات کہاں پہ برمحل رکھ کے دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ مقدمہ واضح ہو گیا، بالکل واضح۔ اب اس کو واضح ہونے کے بعد ہم روایت کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک، یہ روایت بخاری میں 9 مقامات پر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آئی ہے۔ ٹھیک، میں اس کو جہاں سے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر میں چونکہ وہ سورہ زیر بحث ہے، جس سورہ کے بارے میں اس روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ پہلی سورہ ہے، ٹھیک، بخاری اسی کے تحت وہ سب روایات لے آئے ہیں کم و بیش جو اس باب میں بیان کی جاتی ہیں۔
یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں جو روایت کے راوی ہیں یہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک، سوال کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان اول ما نزل من القرآن، کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا سورہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک، یا کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ قالا یا ایھا المدثر، انہوں نے کہا سورہ مدثر نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک، یا ایھا المدثر یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، آخری لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ صورتوں کے نام اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صحابہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، یا بعد میں کسی موقع کے اوپر کوئی دوسرا لفظ زیادہ نمایاں ہو گیا تو اس سے رکھ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام وہ ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو انہوں نے جواب دیا کہ مدثر پہلی سورہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کیا تھا؟ الگ پہلی سورہ ہے، یہاں کیا ہے؟ مدثر پہلی سورہ ہے۔ قلت یقولون اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہتے ہیں میں نے یہ سنا تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ تو عام طور پر اقرأ باسم ربک الذی خلق کو، یعنی سورہ الگ کی ابتدائی آیات کو یا اس پوری سورہ کو پہلی سورہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، عام خیال تو یہ ہے۔ فقال ابو سلمہ، اب ابو سلمہ جن سے انہوں نے سوال کیا ہے وہ جواب دے رہے ہیں، وہی کہتے ہیں سالت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن ذالک، میں نے یہ سوال جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بہت سی روایات ہیں ان سے۔ میں نے یہ سوال، یعنی یہی سوال، کیا سوال تھا؟ پہلی سورہ کون سی ہے؟ ٹھیک، میں نے یہ سوال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، تو کیا ہوا؟ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ، میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ عام طور پر تو لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ سورہ الگ یا سورہ الگ کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ فقال جابر، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں تو وہی بات تمہیں بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جو آپ نے ہم سے بیان فرمائی تھی، ٹھیک، میں وہی بات بیان کروں گا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں تو وہی بات بیان کروں گا کہ جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ قال، اب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی اس کو اب وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جاورت بحرا، میں حرا میں اعتکاف کر رہا تھا، یہ وہی لفظ استعمال کیا انہوں نے جو ہم سیرت ابن ہشام کی روایت میں دیکھ چکے ہیں، وہب بن کیسان کی روایت میں۔ جی، جاورت بحرا، میں حرا میں اعتکاف کر رہا تھا۔ فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، حبت، تو میں نیچے اترا۔ دیکھیے وہاں بھی یہی بیان ہوا ہے نا، وہاں یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران میں ایک واقعہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نیچے آئے، وہاں یہ وضاحت ہے کہ ابھی اعتکاف پورا نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں یہ ہے کہ میں جب اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے آیا، فنودیت، تو مجھے ندا سنائی دی، یعنی مجھے پکارا گیا۔ فنظرت عن یمینی فلم ارى شیئا، میں نے دائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ونظرت عن شمالی فلم ارى شیئا، میں نے بائیں دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ونظرت امامی فلم ارى شیئا، میں نے سامنے دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ونظرت خلفی فلم ارى شیئا، میں نے پیچھے دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ فرفعت راسی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا یعنی آسمان کی طرف دیکھا۔ فرأیت شیئا، اب کچھ نظر آیا، کچھ نظر آیا، یہ وضاحت نہیں ہے کیا نظر آیا، کچھ نظر آیا۔ فأتیت خدیجہ، تو میں اس کے بعد خدیجہ کے پاس واپس آ گیا۔ فقلت، اور میں نے کہا دسرونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ وہاں کیا تھا؟ زملونی، زملونی، یہاں ہے دسرونی، کم و بیش ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں، وہاں پر بھی یہی بیان ہوا ہے۔ وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو، یعنی کچھ اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو یا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دو، دونوں پہلوؤں سے یہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ قَالَ فَدَسَّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، انہوں نے میرے اوپر کچھ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی دیے اور مجھے کچھ اڑا بھی دیا، ٹھیک، کوئی کمبل اڑا دیا یا کوئی چادر اڑا دی۔ قال،
پھر آپ نے فرمایا فنزلت، پھر یہ نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہاں ابتدائی چند آیات ہیں جو بیان ہوئی ہیں، ابھی آپ کے سامنے آ گئی یہ چیز۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ایک شدید قسم کا تضاد پیدا ہوا، وہ تو بالکل واضح ہے۔ یعنی وہاں اگر سورہ الگ تھی پہلی سورہ، تو یہاں سورہ مدثر پہلی ہو گئی۔ یہاں وہ چیزیں تو بیان نہیں ہوئیں کہ اس کے بعد سیدہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں یا یہ ہوا یا وہ ہوا، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں بھی کچھ تاثر اسی طرح کا ہے۔ یعنی جو تصویر بن رہی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ ایک گھبراہٹ ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ الفاظ یہ ہیں فرفعت راسی فرأیت شیئا۔ ہم نے سیرت ابن ہشام میں یہ دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو جبریل ہے۔ یعنی چونکہ آپ کو کسی حد تک انس ہو چکا تھا ان سے، خوابوں میں، اس سے پہلے خواب آ چکا تھا، تو آپ وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو جبریل ہے۔ اور جبریل نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ بات بالکل اسی اصول پر ہے جس اصول پر ہونی چاہیے یا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہو۔ یہاں اس کے برعکس اس نوعیت کا ابہام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر پھر ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کے کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روایت کا تتبع کریں۔ روایت کا تتبع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جتنی سندوں سے آئی ہے، جہاں جہاں آئی ہے، اب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں باتیں کیسے بیان ہوئیں، کیونکہ ہم تجربے سے اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ راوی حضرات باتوں کو ملا دیتے ہیں، ایک بات کو یہاں سے لیتے ہیں، دوسری بات کو وہاں سے لیتے ہیں۔ کسی نے ایک قصہ بیان کیا، کسی نے دوسرا قصہ بیان کیا، ان دونوں کو ملایا اور ایک روایت بنا دی۔ ٹھیک، یہ عام طور پر روایات کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے بخاری کی اس روایت میں بھی یہ دیکھا کہ کس طریقے سے زہری نے فی ما بلغنا کہہ کے ایک پورا خودکشی کا قصہ اس کے ساتھ پلا دیا۔ تو یہ چیز چونکہ بہت ہوتی ہے، تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تنقید سے پہلے کہ خود روایت کو دیکھا جائے۔ کیوں یہ ضرورت ہوتی ہے دیکھا جائے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے نا یہ حدیث میں آیا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یا وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا تھا، اس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور وہ ہمارے پاس اس وقت فلاں کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز لکھوا کے پیش کر دی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی بات بیان کی ہے، کوئی خطبہ دیا ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے، سننے والوں نے اپنی مرضی سے اس کو محفوظ رکھا ہے، کسی نے لکھ لیا ہے، کسی کو یاد رہ گیا، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ جب وہ آگے بیان کرتے ہیں تو جس طرح وہاں سننے والے کا ذہن، سننے والے کا فہم، وہ کس موقع پر بات سن رہا تھا، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کوئی صحابی ہوں گے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا، یا انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، وہ آگے بیان کر رہے ہیں، تو جو کچھ ان کے ہاں اثر انداز ہو گیا وہ آگے بھی اثر انداز ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب باب الفضل کی روایتوں پہ کام کیا ہے تو اس میں نے اپنی کتاب میزان میں بالکل متعین کر کے بتا دیا ہے کہ باتیں دو تھیں اور دو الگ الگ باتیں تھیں۔ ان میں سے کچھ راویوں نے ایک بات لی، کسی نے دوسری بات لی، اور کچھ نے کیا کیا، ایک بات کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا اور اس بات کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا۔ نتیجے کے طور پر ایسا غتربود ہوا کہ وہ مسئلہ ہماری فقہ کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ عجوبہ مسئلہ بن کے رہ گیا۔ ٹھیک، یہ صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحلیل ہوگی، اس کا تجزیہ ہوگا، اس کے اندر اترا جائے گا۔ تو اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس روایت کا تتبع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے۔ اس کے فوراً بعد امام بخاری ایک دوسری سند سے وہی روایت لے آئے، یعنی ایک روایت ہم نے ابھی سن لی، ایک دوسری سند سے وہی روایت لے آئے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ وہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے، وہی ابو سلمہ، یعنی آگے سند تبدیل ہوتی ہے نا، آگے راوی دوسرے شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ابن شہاب زہری نے روایت بیان کیا، اب ان کے بہت سے شاگرد بیان کر رہے ہیں، وہی ہیں۔ اور
کس سے کر رہے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی اور واقعہ بیان ہو رہا ہے. وہی بات ہے، یعنی وہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہی ابو سلمہ ہیں، وہی ابن عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. بہت غور سے سنیے گا. وہ یحدث عن فترۃ الوحی، وہاں کیا تھا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا پہلی وحی کیا تھی. یہ تاثر ہوا نا اس روایت سے، یہ معلوم ہوا کہ پہلی وحی بیان ہو رہی ہے. یہاں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ، وہی جابر بن عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں انقطاع کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک، زمین آسمان تبدیل ہو گئے. یعنی وہاں یہ تھا کہ پہلی وحی کون سی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی وحی آ گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے، آپ نے اپنی دعوت شروع کر دی. پھر وحی میں وقفہ آیا، اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. اگر سیرت کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بحث ملے گی. میں اس کی حقیقت ابھی واضح کرتا ہوں. فترۃ الوحی یہ تعبیر اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے، یعنی وحی میں وقفہ آ گیا. وحی میں وقفہ آ گیا، قرآن کے نزول میں وقفہ آ گیا. ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کرنا شروع کی. یہاں میں پہلے ہی توجہ دلا دوں کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کی صورت میں نہیں آتی تھی. یعنی اللہ کے پیغمبر کو ہدایات دی جاتی تھی، پیغام پہنچایا جاتا تھا، جبریل بھی آتے تھے، بہت سی تعلیمات رویا کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جاتی تھیں. قرآن ایک بالکل الگ متعین چیز ہے. اس کے نزول میں وقفہ آیا ہے، اس کے نزول میں جو وقفہ آیا ہے اس کو حضور بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ وقفہ بیان کر رہے تھے کہ پھر وہ وقفہ ختم کیسے ہوا. فقال فی حدیث ہی، اس میں حضور نے بات بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ فبینہ انا امشی، یعنی اس اسنا میں کہ میں چلا آ رہا تھا، اس سمعت صوتا من السماء، کہ میں نے اچانک آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت الراسی، میں نے اپنا سر اٹھایا. فیض الملک الذی جاءنی بحرا، تو وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا، حرا میں یا حرا کے پہاڑ پر، یہ دونوں کے لیے بالکل صحیح تعبیر ہے. وہی فرشتہ جو حرا کے مقام پر آیا تھا وہی میرے سامنے ہے. جالس علی کرسی بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک شاندار تخت ہے یا کرسی ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہے. فجوشت منہ رعبا، تو میں ایک مروبیت کی کیفیت میں آ گیا. اس صورت میں فرشتے کو دیکھ کر ایک مروبیت کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی. فرجات، اور میں گھر لوٹا. فقلت، میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. فدثرونی، تو انہوں نے کوئی کمبل میرے اوپر ڈال دیا. فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر، اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا المدثر یا سورہ مدثر، یعنی پہلی آیتیں نازل ہو گئیں. اور اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی کچھ بات بیان کی ہے، وہ راوی نے بیان کیا، آپ نے بیان کی، اس کو الگ کر دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر صورتحال تبدیل ہو گئی بالکل. اس میں یہ تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ فترت کے بعد پہلی وحی ہے. اچھا، بہت فرق پڑ گیا نا. جی، وہاں یہ تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی یہ نازل ہوئی. اب اس میں یہ دیکھیے کہ چونکہ وہاں پر بھی یہ بات تھی زملونی زملونی، اور یہاں پر بھی یہ کچھ الفاظ آ گئے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی اور گھر آئے اور یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو. اب یہ اڑا دو ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا. اب دیکھیے اختلاط کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی چیزوں میں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بات یہاں کی تھی ایک بات وہاں کی تھی، وہ مل کے کوئی دوسری صورت اختیار کر رہی ہے. اس میں اب میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی یہ کیا ہوا ہے؟ جو راوی لوگ ہیں جنہوں نے بات سنی ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بات وحی کی فترت کے بارے میں ہو رہی تھی کہ وقفے کے بعد پہلی وحی کون سی آئی. پہلی وحی کون سی ہے. یہ بات راویوں کے ہاتھ سے جب ایک دوسرے طریق سے ہم تک پہنچی تو یہ بن گئی کہ پہلی وحی کون سی. اچھا، پھر اس کا تقابل بھی ہو گیا. اب جس وقت آپ بات بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات توضیح کے لیے اپنا تاثر بھی شامل کر دیتے ہیں.
اس کو پڑھتے وقت تو بالکل یہ صورت ہے کہ اصل میں مسئلہ ہی پہلی وحی کا تھا، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ علق پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات آپ سنا رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہتے ہیں اب میں وہاں ایک جملے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں. یعنی یہ خیال نہ کیجیے گا کہ جابر بن عبداللہ نے ایک بار وہ بات بیان کی، یہ بیان کی نہیں، انہوں نے یہ بات بیان ہی نہیں کی تھی. پوچھا ان سے یہ گیا کہ پہلی وحی کون سی ہے. جو روایت میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو دیکھیے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مجھے نہیں پتہ پہلی وحی کون سی ہے، میں تو وہ بات آپ کو سنا سکتا ہوں جو حضور نے ہمیں بتائی تھی. اچھا، یعنی اپنے علم کا بیان کر دیا انہوں نے. علم کا بیان کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس میں تو وہ بات جانتا ہوں جو میں نے دیکھی تھی یا میں نے سنی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے آگے یہ بات بیان کی. اب انہوں نے چونکہ سوال یہ کیا تھا کہ پہلی وحی کیا ہے، سوال تو یہ کیا تھا نا کسی راوی نے، یا کسی راوی نے ان سے کیا یا ان کے بعد کسی سے کیا. تو ان کا سوال چونکہ یہ تھا تو یہ ان کے اس جواب کو نہیں سمجھے. یعنی جابر بن عبداللہ کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بات رسول اللہ نے بتائی تھی وہ بس اتنی ہے، یعنی میرے علم میں اتنی ہی بات، میرے علم میں اتنی ہی بات ہے. تو انہوں نے اپنے اس تاثر کو، اپنے سوال کو، اس کے جواب کو جوڑ کر یہ بات بیان کر دی کہ یہ گویا پہلی وحی ہے. نہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو دوسری روایت میں ہمارے سامنے آ گئی کہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ یا قرآن کے نزول کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا، مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ کیا انقطاع تھا، کیوں ہوا تھا، کیا سبب تھا اس کا. تو جب منقطع ہوا اس کے بعد جو پہلی سورہ اتری وہ کون سی ہے؟ سورہ مدثر. تو روایت میں تصویر تبدیل ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے، یہی روایت بدء الخلق کے باب میں بھی لائے ہیں. وہاں بھی ذرا سن لیجئے. وہاں پر وہی ابو سلمہ ہے، وہ کہتے ہیں قال اخبرنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عنہما اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو دونوں کے بارے میں. انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب کہتے ہوئے سنا تو کیا سنا تھا. یہاں زیادہ وضاحت سے آپ سمجھ میں آ جائے ایک بات. ثم فطر عنی الوحی فترةً، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ مجھ پر جاری ہوا، پھر اس کے بعد وحی میں کچھ عرصے کے لیے انقطاع آ گیا. یہ جملہ ہے جس کو اس راوی نے، جس کی روایت ہم نے پہلے سنی، روایت وہی، واقعہ وہی، کہنے والے وہی، سب سے پہلے سننے والے وہی. ٹھیک. لیکن وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں پر یہ حصہ حذف ہو گیا بیچ میں سے. تو وہ کہتے ہیں ثم فطر عنی الوحی فترةً، پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. فبینہ انا امشی، تو اس اسنا میں کہ میں چلا آ رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہاں، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری قبل السماء، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرا میں مجھ سے ملا تھا وہی سامنے ہے. قائد علی کرسی بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے مابین ایک تخت ہے یا کرسی ہے، اس پر بیٹھا ہے. فجوشت من، تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. حتی حویت الی الارض، اس کی شان، اس کا مقام دیکھ کر میں کچھ زمین کی طرف جھک پڑا. زمین کی طرف جھک پڑا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ آسمان پر یک بیک اپنے سر پر ایک چیز دیکھتے ہیں. فجئت اہلی، میں گھر واپس آیا. فقلت زملونی زملونی، اور میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر الی فہجر، اس موقع کے اوپر سورہ مدثر نازل ہونا شروع ہوئی. ٹھیک، یہ معلوم ہو گیا. اب اس روایتی کی تنقید سے اس معاملے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ یہ بات بالکل غلط سمجھی اور بعض راویوں کی وجہ سے شہرت پا گئی کہ سورہ مدثر پہلی سورہ ہے.
خود وہ روایت ہی واضح کر دیتی ہے کہ سننے والوں کو غلطی لگی ہے، ان کے ایک جملے کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اس کے بعد جو تاثر بن گیا اس کو آگے بیان کر دیا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ جتنی بات میں نے سن رکھی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ بات کیا تھی۔ بعض دوسرے طریق جب ہم نے دیکھے تو بالکل معلوم ہو گیا کہ اس میں اصل میں پہلی وحی کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ پہلی وحی کب کی پہلی وحی ہے؟ وہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی۔ اور یہ بات جابر بن عبداللہ نے خود دوسرے کا بیان کر دی۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے تو ایک ہی بات بیان کی ہوگی، اصل میں ان کی جو بھی بات تھی اس کو جب لوگوں نے ان سے سنا، سننے کے بعد روایت کرنا شروع کیا تو راوی حضرات اپنا تاثر شامل کر دیتے ہیں، اپنے سوال کے جواب کے باہمی ربط کو بات سمجھتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے پوچھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پہلی وحی کون سی تھی؟ ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں سورہ الگ تھی یا اس کی ابتدائی آیات تھیں، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا نا، وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اتنی بات ہی تمہیں بتاؤں گا جتنی رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی۔ وہ اس کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ انہوں نے میری بات کے جواب میں مجھے ایک اطلاع دی ہے کہ یہ اصل میں پہلی وحی ایھا المدثر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس واقعے کو تو نہیں جانتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا اور جس کو میں نے سنا وہ واقعہ یہ ہے، اور یہ واقعہ کب کا تھا؟ یہ فترۃ الوحی کے بعد کا تھا۔ یعنی اس میں شبہ نہیں کہ سورہ مدثر پہلی سورہ ہے، لیکن کب پہلی سورہ ہے؟ یعنی یہ وحی کے آغاز میں نہیں، یہ نبوت کی ابتدا میں نہیں، بلکہ یہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی سورہ ہے۔ یعنی جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے منقطع ہوا، اور یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ، تو اس موقع کے اوپر جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں یہ جو رسول اللہ کا تھوڑا سا گھبرا جانا ہے اس کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی روایت کے اندر کی کوئی چیز تو نہیں جو یہاں بھی داخل ہو گئی ہے۔ اس کی تحلیل مزید ہونی چاہیے، کیونکہ چیزیں داخل کیسے ہوتی ہیں، کیسے آگے بیان ہو جاتی ہیں، اس کی مثال تو خود یہ روایت بن گئی ہے۔ اور کس طرح سے فیما بلغنا کہہ کے خودکشی تک کے واقعات راوی حضرات داخل کر دیتے ہیں اور امام بخاری ان کو نقل کر دیتے ہیں بغیر کسی تنبیہ کے، وہ بھی بالکل واضح ہو گیا۔ تو اگر یہ بات ہر لحاظ سے متعین ہو گئی کہ خود یہ روایت بتا دیتی ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، تو اب ہم سورہ الگ پر گفتگو مکمل کر چکے۔ یہ دوسری رائے بھی واضح ہو گیا کہ محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے بیان کی جا رہی ہے، سورہ مدثر پہلی وحی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سورہ مدثر کا تجزیہ کر کے اسی طرح بتاؤں کہ سورہ مدثر کو پڑھنے کے بعد تو کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پہلی سورہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس کا مضمون بھی اسی طرح تند و تیز ہے جیسے سورہ الگ کا مضمون ہے، اس میں بھی مباحث اسی طرح کے ہیں، وہ بھی پہلی بات نہیں ہے جو کہی جانی چاہیے، وہ تحلیل کرنے کی ضرورت باقی تو نہیں رہی، اگر ہوگی تو میں کر دوں گا اس کو بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود روایت نے بتا دیا ہے۔ یعنی روایت ہی کے ترک کو آپ نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ سننے والے کی غلط فہمی ہے، اس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا ہے یا اس کے بعد کسی نے بیان کیا ہے تو اس کے باہمی ربط سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی وحی ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ فترۃ الوحی کے بعد یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا تھا، اس کے بعد یہ پہلی وحی۔ ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ جو روایت ہے سیدنا جابر کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے، ایک مرفوع روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ پہلی وحی سورہ مدثر ہے، تو بالکل واضح ہو گیا 2 اور 2 4 کی طرح کہ یہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ جو انقطاع تھا اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ سورہ الگ تو ہو گئی خواب کا معاملہ، سورہ مدثر ہو گئی فترہ وحی کے بعد کا معاملہ، تو پھر پہلی وحی آپ کی نظر میں آخر ہے کیا؟ خود قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس میں آپ کا کیا رویہ تھا، کیسے آپ نے پرسیو کیا، اس حوالے سے کیا کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ انشاءاللہ سارے مباحث آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔